8، 9، 10 ذی الحجہ جمعہ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا رب سے جو مانگتا ہے شام ہونے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8، 9، 10 ذی الحجہ جمعہ ہفتے کے دن کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت پہ آئی ہوں جسے پڑھنے والا رب سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اس بابرکت مہینے میں بھی آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی منچاہی حاجات بھی پوری نہ کروا سکے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، خدا را اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ رمضان کا مہینہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ آج ذی الحجہ کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج اسے پڑھ کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، اس گھر کے تمام افراد اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اس گھر میں موجود بچوں کے بہترین رشتے ہوں گے، بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، بے اولادوں کو اولاد ملے گی، کاروبار میں ترقی کامیابی ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق و دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جو منہ سے نکالتا ہے میرا رب اسے قبول فرماتا ہے، میرا رب اسے بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان والدین کے لیے ہے جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بے سکونی بے برکتی، وجہ پریشانی صرف یہ ہے کہ مال اسباب نہیں۔ آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لیے جو پریشان ہیں، جو گھر میں موجود ہیں بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار بند ہے، پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے بند کاروبار چل پڑے گا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہوگا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بھی ایک بار پڑھ لے تو پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہوگا، کر کے حالات بہتر ہوں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ 100% گارنٹی کے ساتھ اثر کرتا ہے کہ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، خوش قسمت انسان ہی پڑھے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ یہ دن جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے لے کر آتے ہیں، اس لیے آج کا یہ وظیفہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کے فیصلے کرے گا۔ آپ خوشحال رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے، اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ آج ہوگا۔ میں نے بھی پورا سال ان دنوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ میں بھی تو رب کے پیارے حبیب کا امتی ہوں، میں بھی تو رزق اور دولت چاہتی ہوں، میں بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں، آج اس وظیفے سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ جو کوئی سارا سال سکون پانا چاہتا ہے تو پھر وہ وظیفے کو لازمی پڑھ لے۔ اس مہینے کی قدر کریں، یہ مہینہ اپنے ساتھ خوشحالیاں لے کر آتا ہے۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، سعودیہ، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان کے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحجہ کی 8، 9، 10 تاریخ جمعہ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، یہاں جہاں کہیں بھی ہیں، جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ ذی الحجہ کی 8، 9، 10 تاریخ کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر یا آسان درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، کوئی گھر چاہتا ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو شادی کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ چاہے آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھے ہوں تو آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا انسانی عقل کہتی ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام تو ناممکن ہے۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور مانگنا رب سے ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کو شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضے یا رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی مقصد میں کامیابی کا راز اللہ اور اللہ کے حبیب کے نزدیک استغفار ہے۔ بے شک اللہ کو استغفار یا توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ بار بار رب کریم کے سامنے توبہ کرتے، اقرار کرتے ہیں، پھر گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کوئی بھی کامیابی کا راز توبہ سے شروع ہو کر توبہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ کو اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع مل رہا ہے۔ آج موقع ہے رب کو منا لیں، رب کو راضی کر لیں۔ جب آپ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں، تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرے رب آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے کم از کم 313 بار پڑھنا ہے۔ لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوں لیے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاک کی عطا اور اپنی خطا دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 313 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، رب راضی ہو گیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے۔ دوسرا وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا ہے، یہ 2 نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے دینے والی ذات، اے رزق عطا کرنے والی ذات، اور یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج رب کریم سے توبہ کے بعد، رب کو منانے کے بعد، ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، اور ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے۔ ہر قدم پر کامیابی، رکاوٹوں کا، بندشوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاق یا وہاب کو بتائے کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جس خواہش کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، میرا رب فرماتا ہے تو ان مبارک دنوں میں یا رزاق یا وہاب پڑھ کر مجھ سے سجدے کی حالت میں مانگ، تو دیکھ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تیری ہر دعا، تیری ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا وہاب ایک بار، یا رزاق یا وہاب 2 بار، یا رزاق یا وہاب 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا رزاق یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین کیجئے اللہ کریم یا رزاق یا وہاب پڑھنے والے پر اس کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں و برکتوں کی بارش ہوگی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاق یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے آخر نمبر پر جس سورت کو پڑھنا ہے یہ سورت بہت ہی خاص کمالات رکھتی ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کی بہت لاڈلی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے جس کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف سورہ اخلاص سے کروایا ہے۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اس سورت کو 2 بار پڑھا جاتا ہے تو 20 پاروں کا۔ اسی طرح سے جو بندہ 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار اس سورت کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 15 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 15 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کو مکمل 5 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، پھر آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کا شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے مانگنی ہے۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہکار ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کی ہے، محفل میں کی ہے، نادانی میں کی ہے، انجانے میں کی ہے۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کامنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔